تاریخ کے سب سے عظیم فاتح کی کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوا جب وہ محض 12 سال کا تھا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خوفناک گھوڑا لایا گیا۔ گھوڑا اتنا وحشی تھا کہ کسی میں اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں تھی۔ بادشاہ کے تمام ماہر سواروں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے، اور پھر بادشاہ کا 12 سال کا بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے گہری نظر سے گھوڑے کو دیکھا۔ یہ گھوڑا اپنے ہی سائے سے خوفزدہ تھا۔ لڑکے نے فوراً گھوڑے کا منہ سورج کی طرف موڑ دیا، نرمی سے اس کی گردن تھپ تھپائی اور پلک جھپکنے میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جب گھوڑا پرسکون ہو گیا تو سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا، میرے بیٹے، تمہارے لیے یہ چھوٹی سی سلطنت بہت کم ہے، تم تو پوری دنیا فتح کر لوگے۔ یہی لڑکا تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا، جسے ہم آج سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک لڑکے کی ذہانت اور ہمت نے اسے دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بنا دیا۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیرت کے ایک ایسے سفر پر لے جائے گی جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سکندر اعظم صرف 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ 25 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی ایرانی سلطنت کو روند ڈالا، اور 32 سال کی عمر تک وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ سکندر اعظم جب صرف 13 سال کا تھا تو اس کے والد نے اسے دنیا کے عظیم ترین فلسفی ارسطو کے حوالے کر دیا۔ ارسطو نے اسے صرف فلسفہ ہی نہیں سکھایا بلکہ اس کی سوچ کو وسیع کیا۔ ارسطو نے 13 سے 16 سال کی عمر تک اسے فلسفہ، حکمرانی، جنگی حکمت عملی، منطق، طب اور سائنس کا علم دیا۔ ایک دن ارسطو نے سکندر سے کہا، دنیا صرف ایک نقشہ ہے، اور تم وہ ہاتھ ہو جو اس پر نقش بنائے گا۔ تم زمین کی لکیریں بدل سکتے ہو اگر تم اپنی سوچ کو ہتھیار بنا لو۔ یہ الفاظ محض تعلیم نہیں، ایک چنگاری تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ کھڑا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اس کے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ وہ ایک شہزادہ ہے، بلکہ یہ یقین تھا کہ وہ دنیا کا مالک بنے گا۔ اب سکندر کے دل میں صرف ایک طلب تھی، فتح۔ صرف مقدونیہ نہیں، ایشیا، افریقہ اور وہ زمینیں بھی جن کا نام اب تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہ صرف تلوار کا شہنشاہ بنے گا بلکہ خیالات، فلسفے اور انسانوں کے جذبات پر بھی حکومت کرے گا۔ 20 سال کی عمر میں سکندر کے باپ فلپ کا قتل ہو گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ قتل ایک ذاتی دشمنی تھا، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ قتل سکندر کی ماں اولمپیاس نے کروایا تھا، کیونکہ فلپ نے سکندر کی ماں کو چھوڑ کر ایک اور عورت سے شادی کر لی تھی، اور سکندر کی ماں کو سکندر کے علاوہ ایک نیا وارث پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جس رات فلپ کا خون بہا، سکندر ایک شہزادے سے شہنشاہ بن گیا، مگر تخت پر بیٹھنا آسان نہ تھا۔ مقدونیہ کے دربار میں کئی دشمن تھے، اور یونان کے شہروں میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ ایک بچہ بادشاہ بن گیا ہے، یہ موقع ہے سلطنت کی بنیادیں ہلانے کا۔ باپ کی موت کے بعد اس نے تخت سنبھالا۔ اس کے باپ کے قتل کے بعد ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں، لیکن اس نوجوان بادشاہ نے حیرت انگیز فیصلہ کن اقدامات کیے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ نوجوان بادشاہ کچھ دیر ہی حکومت کر پائے گا، مگر اس نے اندرونی سازشیں ختم کیں، مقدونیہ میں استحکام پیدا کیا، اور یونان کی ان ریاستوں کو بھی جھکا دیا جو سمجھتی تھیں کہ فلپ کے بعد مقدونیہ ٹوٹ جائے گا۔ تھیبس شہر میں بغاوت ہوئی تو سکندر نے سخت کارروائی کی۔ شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تاکہ باقی ریاستیں عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد سکندر نے ایک نئی سمت میں قدم رکھا، مشرق کی طرف، جہاں ایران کی عظیم سلطنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں کئی چھوٹی ریاستیں آئیں جنہیں یا تو فتح کیا گیا یا ان سے اتحاد کر لیا گیا، مگر اصل مقابلہ ایران کے شہنشاہ داریوش سے تھا۔ داریوش کے پاس لاکھوں کی فوج، بے پناہ دولت اور ایک وسیع سلطنت تھی، مگر سکندر کے پاس صرف 40,000 منتخب سپاہی تھے اور ایک ناقابل شکست جنونی عزم۔ پہلی بڑی ٹکر اسوس کے مقام پر ہوئی۔ سکندر نے داریوش کے خلاف چالاکی سے منصوبہ بنایا۔ اس نے دشمن کی صفوں میں خلل ڈالنے کے لیے اپنی گھڑ سوار فوج کا استعمال کیا اور جنگ کو داریوش کی فوج کے مرکز تک لے گیا، جہاں داریوش خود موجود تھا۔ جنگ کے دوران داریوش خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کا خاندان سکندر کی قید میں آ گیا، اس کی ماں، بیوی اور بیٹیاں، مگر سکندر نے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ اس نے داریوش کی ماں سے کہا، میں تمہیں ایک دشمن کی ماں کے طور پر نہیں بلکہ ایک ملکہ کے طور پر عزت دوں گا۔
یہ اقدام سکندر کے دشمنوں کو بھی حیران کر گیا۔ داریوش اپنی شکست کے بعد دوبارہ فوج جمع کرنے لگا۔ اس نے سکندر کو خط بھیجا کہ چلو ہم آدھی دنیا بانٹ لیتے ہیں، تم مغرب رکھ لو، میں مشرق رکھ لیتا ہوں۔ سکندر نے انکار کر دیا اور بولا، ایک سورج کے نیچے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اگلی بڑی فیصلہ کن جنگ گوگا میلہ کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں بھی داریوش کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، مگر سکندر کی حکمت عملی، نظم و ضبط اور سپاہیوں کی وفاداری نے ایک بار پھر فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ داریوش کو دوسری بار جان بچا کر میدان جنگ سے فرار ہونا پڑا، مگر اس بار اس کے اپنے ہی سرداروں نے اسے قتل کر دیا تاکہ فتح کے بعد سکندر سے معافی حاصل کر سکیں۔ جب سکندر کو داریوش کی لاش ملی تو وہ غمزدہ ہو گیا۔ اس نے داریوش کے قاتلوں کو سزا دی اور اسے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کروایا، اور اب وہ ایران کی عظیم سلطنت کا حکمران بن گیا۔ ایران میں فتح کے بعد سکندر کی کامیابی کا ڈنکا پوری دنیا میں گونجنے لگا اور اس کا نام طاقت کی علامت بن گیا۔ ایران فتح کرنے کے بعد سکندر کی نظریں اب مصر کی طرف تھیں، ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے ایرانی حکمرانوں کے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ جب اس کی فوج دریائے نیل کے کنارے پہنچی تو حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ مصریوں نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا۔ یہاں کے مذہبی رہنماؤں نے سکندر کو فرعون کا مقدس خطاب دیا، جو اس وقت مصر کے حکمران کا قانونی عہدہ ہوتا تھا۔ لیکن سکندر نے صرف ایک فاتح کی طرح حکومت نہیں کی، اس نے ایک عظیم منصوبے کا آغاز کیا۔ نیل کے دہانے پر اس نے اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی، جو شہر آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں سکندر نے ذاتی طور پر شہر کا نقشہ بنایا، جس میں دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ اور ایک عظیم روشن مینار شامل تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ مشرق اور مغرب کے ملاپ کا ایک خواب تھا۔ سکندر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ موجودہ پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں دریاؤں، جنگلات اور پہاڑوں کے بیچ بے شمار قومیں آباد تھیں۔ سکندر کے لیے یہ زمین اجنبی تھی، نہ وہ موسم سے مانوس تھا، نہ زمین سے، نہ چالاک دشمنوں کی حکمت عملی سے۔ مگر سکندر کے ارادے واضح تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، دنیا کے آخری کنارے تک اپنی سلطنت کو پہنچانا۔ اس سرزمین پر اس کا سامنا راجہ پورس سے ہوا، ایک تجربہ کار حکمران جس کے پاس طاقتور جنگی ہاتھیوں کی فوج تھی اور جس کی رایا اس سے بے پناہ وفادار تھی۔ پورس نے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سکندر کی فوج نے پہلے کبھی اس نوعیت کی جنگ نہیں دیکھی تھی۔ زمین ہاتھیوں سے دہل رہی تھی، تیر اندازی مہارت کی انتہا پر تھی، اور دشمن کے سپاہی پوری جان سے لڑ رہے تھے۔ مگر سکندر وہی تھا جو ہر مشکل کو موقع میں بدلنا جانتا تھا۔ اس نے دشمن کی صفوں میں دڑار ڈالنے کے لیے پہلے ہاتھیوں کو الگ تھلگ کیا، پھر تیز رفتار گھڑ سوار دستوں کو اطراف سے حملے پر مامور کیا۔ سکندر خود صف اول میں لڑ رہا تھا، ایک لمحے کو بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ سپاہیوں نے جب اسے دشمن کے نیزوں کے درمیان دیکھا تو ان کا حوصلہ دگنا ہو گیا۔ سخت اور طویل جنگ کے بعد بالآخر راجہ پورس کو شکست ہوئی۔ وہ زخمی اور قید ہو کر سکندر کے سامنے لایا گیا۔ سکندر نے اس سے سوال کیا، تم سے کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے جیسا سلوک کرتا ہے۔ سکندر اس جواب سے بہت متاثر ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل فتح صرف دشمن کو گرانا نہیں، بلند ظرفی سے اس کا دل جیتنا بھی ہے۔ اس نے پورس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کی سلطنت واپس دے دی اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ یہ سکندر کی عظمت کا ثبوت تھا، وہ پہلو تھا جو اسے صرف جنگجو نہیں، عظیم فاتح بناتا تھا، جو دشمن کی عزت بھی پہچانتا تھا۔ اس وقت تک سکندر نے ایک ایسی وسیع سلطنت قائم کر لی تھی جو تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے زیر نگیں مغربی دنیا کا مقدونیہ اور یونان، ایشیائے کوچک، موجودہ ترکی، مصر، میسوپوٹیمیا کی زرخیز زمینیں، ایران کی عظیم سلطنت، افغانستان کے دشوار گزار پہاڑ اور قبائلی علاقے اور برے صغیر کی سرزمین شامل تھیں۔ اس وقت تک وہ دنیا کے نقشے پر ایک ناقابل فراموش نشان چھوڑ چکا تھا، مگر برسوں کی جنگیں، اجنبی زمینیں اور اپنوں کی یاد نے سکندر کی فوج کو تھکا دیا تھا۔ جب اس نے مزید مشرق میں دریائے گنگا کی طرف بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو پہلی بار اس کے سپاہیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔
सिकंदर ने उन्हें समझाया कि हम आधी दुनिया को फतह कर चुके हैं, मगर जो आगे है उसके बाद हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। मगर बरसों के सफ़र से थकी हुई फौज की आंखों में अब फतह की चमक नहीं, घर वापसी की ख्वाहिश थी। सिकंदर ने अपनी फौज का ये फैसला दिल से कबूल किया। उसने ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की शहजादियों से शादियां की। ये ताल्लुकात नहीं, सल्तनतों को जोड़ने की तदबीर थी। कहा जाता है कि आज दुनिया की आबादी के तकरीबन 1% लोगों में सिकंदर आज़म का डीएनए मौजूद है। आधी दुनिया को फतह करने के बाद हिंदुस्तान से वापसी पर बाबल के मकाम पर, जो मौजूदा वक्त में इराक का इलाका है, वो एक पुरअसरार बुखार में मुब्तला हो गया। सिर्फ 32 बरस की उम्र में एक पुरअसरार बुखार ने दुनिया के सबसे बड़े फातिह की जान ले ली, और वो अपनी अजीम फतूहात के बाद पहली बार अपने मुल्क मकदूनिया पहुंचने से पहले ही दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। 12 साल के मुख्तसर सफ़र में वो एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दे गया जो सदियों बाद भी मिसाल बन गया। उसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया। मैदाने जंग से लेकर सियासत, इत्तेहाद और इंसानों के दिल जीतने तक सिकंदर सिर्फ शमशीर का नहीं, फरासत का भी फातेह था। और यूं एक नौजवान जो 20 बरस की उम्र में बादशाह बना, तारीख का वो बाब लिख गया जिसे आज भी दुनिया सिकंदर आज़म के नाम से याद करती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।